أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد ارب ہا ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی حمایت کو، اپنی نصرت کاملہ کو اور اپنی تائید بے مثال و لازوال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کرب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے
قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. یہ کتاب در حقیقت ایک فیصلہ کن کتاب ہے. انہ لقول فصل، کہ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ حتمی ہیں، وہ فیصلہ کن ہیں، وہ اتھارٹی ہیں، وہ قانون ہیں، وہ دستور ہیں. کائنات کے لوگوں کے لیے وہ ایک کنکریٹ قسم کی ریالٹی ہیں، ایک کنکریٹ قسم کا معیار ہیں، جس معیار میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ بات کلیم کرتا ہے کہ میں ہدایت کے اوپر ہوں، تو اس کو قرآن مجید کی کسی نص سے اس بات کی تائید کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. جو بندہ اپنے کسی عمل، کسی قول، کسی فعل کی دلیل کے طور پر قرآن مجید کی کسی نص قطعی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی دلالت بھی درست ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ راہ ہدایت کے اوپر ہے. اور کوئی شخص اپنی قول، فعل، عمل کی تائید کے اندر اگر کتاب اللہ کی کسی نص کو پیش کرنے سے قاصر رہتا ہے، تو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے وہ شخص پھر راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے. وہ شخص فقط اپنی خواہشات کا اسیر ہے، فقط اپنی خواہشات کا پیروکار ہے. اس کے پاس دلیل حق اور دلیل قطعی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو معیار حق بنا دیا اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اس کو ایک حتمی اور قطعی دستاویز کی شکل بھی دے دی. حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے اندر جس وقت ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں پر بہت سی باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تصریح کے ساتھ نظر آتی ہیں، اسی قرآن مجید کی بہت سی آیات مبارک اور آیات بینات ایسی ہیں جن کی شرح متین کے لیے ہمیں مزید رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں مزید تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں مزید وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر اپنی ہی بات کو اور اپنے ہی من چاہی حقیقت کو اور اپنے ہی من چاہے اصول و ضوابط کو حرف آخر سمجھنے کی بجائے ہمیں قرآن مجید ہی سے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تشریح حقیقی اور قرآن مجید کی اللہ تبارک و تعالی نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کے اوپر اس لیے ذکر کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے لیے اتارا گیا. اس کا مطلب یہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بینات اور فرامین مبارکہ، آپ کی احادیث طیبہ اور آپ کی سنت مطہرہ قرآن مجید کی حقیقی شرح متین ہے. حضرات گرامی قدر، ہم اس حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے جب رویوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا چندہ مشکل نہیں رہتا کہ مختلف مکاتب فکر کے پیروکاروں نے اپنے اپنے علماء اور اپنے اپنے ائمہ کی بات کو قرآن مجید کی شروحات کے حوالے سے حجت مانا، دلیل مانا، حتیٰ کہ جو گمراہ ترین کائنات کے گروہ ہیں وہ بھی اس حوالے سے اپنے بڑوں کی بات کو قرآن مجید کے معاملات میں حجت اور فیصلہ کن بات سمجھتے ہیں. چنانچہ جب آپ مرزائیوں سے سوال کریں قرآن مجید کو سمجھنا ہو تو کیسے سمجھنا چاہیے، تو مرزائیوں کا جواب یہ ہوگا غلام محمد قادیانی کا فہم اور غلام محمد قادیانی کا شعور اور اس کی کہی ہوئی بات قرآن مجید کے باب میں ہمارے لیے حجت کی حیثیت رکھتی ہے. عرصہ دراز قبل جب میں بالکل ینگ ایج میں تھا اور گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا، ایسے عالم کے اندر میری ایک قادیانی مبلغ کے ساتھ گفتگو ہوئی. وہ کہنے لگا کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے لیے تب دلیل مانتے ہیں جب ہم غلام احمد قادیانی کی اینک سے
یا اس کے ذریعے اس بات تک پہنچتے ہیں؟ میں نے کہا نیلے رنگ کی اینک پہننے والوں کو ہر طرف نیلا رنگ نظر آتا ہے، اور لال رنگ کی اینک پہننے والوں کو ہر جگہ لالی نظر آتی ہے، اور سبز رنگ کی اینک پہننے والوں کو ہر جگہ سبزہ نظر آتا ہے۔ لیکن ٹرانسپیرنٹ اینک جس کے ذریعے ماحول کا صحیح معنوں میں جائزہ لیا جائے تو رنگوں کے درمیان امتیاز کرنا انسان کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ ٹرانسپیرنٹ اینک جس کے ذریعے قرآن مجید کی آیات بینات کی تفسیر کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں، آپ کی احادیث طیبہ ہیں، اور آپ کی سنن مطہرہ ہیں۔ جہاں پر حضور اقدس کی بات ہوگی، جہاں پر کالی کملی والے کا فرمان ہوگا، جہاں پر آقا نامدار کی سنت ہوگی، جہاں پر آقا نامدار کی حدیث ہوگی، وہ قرآن مجید کے باب کے اندر حرف آہر ہوگی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور تشریح اور توضیح کو قرآن فہمی کے باب کے اندر حجت نہیں مانا جا سکتا، قرآن فہمی کے باب کے اندر دلیل نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ دین اس وقت مکمل ہو چکا تھا جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے قبل دین مکمل تھا، حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے قبل دین مکمل تھا، حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے قبل دین مکمل تھا، حضرت مالک کی آمد سے قبل دین مکمل تھا، حضرت ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے قبل دین مکمل تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو منتخب کر لیا۔ اگر آپ آگاہانیوں سے سوال کریں دین کو کیسے سمجھنا ہے تو آگاہانی جواب میں یہ بات کہیں گے جو آگاہان کی تشریح و تفسیر ہے وہ ہمارے لیے حجت و دلیل ہے۔ آپ شیعہ سے سوال کریں وہ یہ بات کہیں گے 12 اماموں کی باتیں ہمارے لیے حرف آہر حجت و دلیل ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو اس لیے اتارا ہے کہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اس بات کو گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی رکھ رہا تھا، اور عید الفطر کے اجتماع کے اندر بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت کے اندر اس بات کو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عاجزی اور انکسار کے ساتھ بیان کیا تھا کہ دین کے معاملات ہوں، شریعت کے امور ہوں، ان معاملات کے اندر یا اللہ کی قربت کا سفر ہو، اس سفر کے اندر اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، منزل کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قربت کے زینوں کو طے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک چیز خلوص نیت ہے، میری نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر میرا جہاد دکھلاوے کے لیے ہے، میں جہنم کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ اگر میرا علم دکھلاوے کے لیے ہے، میں جہنم کا مسافر ہوں۔ اگر میرا انفاق ریاکاری پر مبنی ہے، میں جہنم کا مسافر ہوں۔ اس کے مد مقابل اگر میرا علم للہیت پر مبنی ہے، میں جنت کا مسافر ہوں۔ میرا جہاد کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے ہے، میں جنت کا مسافر ہوں۔ میرا انفاق جنت کے حصول کے لیے ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت کا مسافر ہوں۔ جنتی ہونے کے لیے جہاں پر پہلا نقطہ یہ ہے کہ میرا عمل، میرا قول، میرا فعل، میرے معاملات دین کے مکمل طور پہ تابع ہونے چاہیے، وہیں پر یہ بات بھی ادھا ضروری ہے کہ میرا عمل سنت نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطابقت رکھنا چاہیے۔ اگر میرا عمل حضور علیہ السلام کے مطابق نہیں ہے، میری نیت خالص اللہ کی رضا ہے، تو مجھے منزل نہیں مل سکتی۔
اگر منزل مل سکتی تو بدھ مذہب کے اندر بھی رب کعبہ کی قسم مخلص لوگ ہیں، ہندو مذہب کے اندر بھی مخلص پیروکار ہیں، عیسائیت کے اندر بھی اللہ کی رضا کے طلبگار مخلص لوگ مل جائیں گے، حتیٰ کہ یہودی جو اسلام کے بدترین دشمن ہیں، انبیاء رسول اللہ کے دشمن ہیں، ان کے قبیلے کے اندر بھی خلوص نیت رکھنے والے لوگ مل جائیں گے۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جو یہود و نصارہ کے اعمال کو اور ہندو اور بدھ متوں کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہونے دیتی؟ وہ چیز کیا ہے جو اس نقطے کے پر انسانیت کو لے کے آتی ہے؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو غیر اسلام کو دین کے طور پہ قبول کرے گا، اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ وہ کیا چیز ہے جو انسانیت کو کامیابی کی شاہراہ سے اتار کر ناکامی کے راستے کے پر دھکیل دیتی ہے؟ وہ فرق جو بدھ مذہب کو اسلام سے جدا کرتا ہے، وہ واضح فرق جو عیسائیت کو ہمارے مذہب سے جدا کرتا ہے، وہ فرق واضح طور پہ یہ ہے، ہم حضرت رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم کائنات کے امام کی بات کو ماننے والے ہیں، اور وہ امام کائنات کی رسالت اللہ الخالدہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ دار الکفر اور دار السلام کے اندر بھی فرق یہی ہے، دار السلام کے ماننے والے بھی اللہ کا نام تو لیتے ہیں، اور دار الکفر کے رہنے والے بھی مالک کائنات کی بات تو کرتے ہیں، لیکن دار السلام کے رہنے والے حضرت رسول اللہ کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، اور دار الکفر کے رہنے والے حضور کی امامت و قیادت کو تسلیم کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، محمد فرقم بین الناس، حضرت رسول اللہ کی ذات قدس لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والی ہے، لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ جس کا رسول مصطفیٰ ہے، جس کا مقتدا مصطفیٰ ہے، جس کا مقتدا حضرت رسول اللہ ہے، حضرات رامی قدر وہ راہ راست کے اوپر ہے، اور جس کا مقتدا آپ کے علاوہ کوئی اور ہے وہ کبھی راہ ہدایت کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اسی حقیقت کا ابلاغ میرے اور آپ کے رسول اور میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد کریم نے یوں فرما دیا، لو کانا موسیٰ حیًّا لما وسعہ الا اتباعی۔ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تو اس کو بھی میری پیروی کے بغیر زمین پہ دفن ہونے کی جگہ نہیں مل سکتی۔ حضرات گرامی قدر، جس دن سیدنا عیسیٰ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار کے اوپر اتریں گے اور اس مشن عظیم کو لے کے آئیں گے، جس مشن عظیم کے نتیجے کے اندر دجال ہلاک ہوگا، حضرات گرامی قدر ایک نماز کا وقت آئے گا، حضرت امام محمد بن عبداللہ المہدی اس وقت ان کے درمیان موجود ہوں گے، نماز کا وقت آئے گا تو لوگوں کی نگاہیں سیدنا عیسیٰ کے چہرہ مبارک کے اوپر مرتکز ہوں گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ کر حضرت امام مہدی کو مصلی امامت پہ کھڑے کر دیں گے، اور حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کیسا وقت ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے اندر موجود ہوگا لیکن تمہارا امام تمہارے اندر سے ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت رسول اللہ کے امتی امام مہدی کے پیچھے نماز کو ادا کر کے اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ اب کلمہ عیسیٰ کا نہیں چلے گا بلکہ کلمہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام الروحہ سے حج اور عمرے کا احرام باندھیں گے، گویا کہ حج و تمتع کا حج یا عمرہ، اور حقیقی بات کی جائے تو حج تمتع کا احرام باندھیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر اس تلبیہ کو پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں گے، وہاں پر اس تلبیہ کو پڑھ کے اس امر کا بھی اعلان کریں گے۔ عیسیٰ جو ہے اپنے طریقے کو چلانے کے لیے نہیں آیا بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے کار کے اوپر چلنے کے لیے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ کائنات کا ایک ہی مرشد ہے، کائنات کا ایک ہی پیر ہے، کائنات کا ایک ہی مقتدا ہے، اور کائنات کا ایک ہی روشن چہرے والا ہے، جس کی ابتدا، جس کی ابتدا، جس کی پیروی، جس کے پیچھے چلنا، جس کے اسوے کو ماننا
ہم سب لوگوں کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم میں سے کوئی بندہ مخلص ہو کر حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھنے کی بجائے 7 تاریخ کو یوم الترویہ سمجھ لیتا ہے اور 7 تاریخ کو وہ اعمال بجا لاتا ہے جو 8 تاریخ کو بجا لانے چاہیے، تو حضرات گرامی قدر کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ اس کا حج اس لیے قبول نہیں ہوگا کہ اس نے حج تو کرنے کی نیت کی لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کی۔ حضرات گرامی قدر، یوم عرفات حضور علیہ السلام کی اتباع کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ عرفات کے دن مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ لوگ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی اذان کو دے کر اور اقامت کو کہہ کر میدان عرفات کے اندر نماز کو ادا نہیں کرتے، حالانکہ ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس دن ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ حاجی مزدلفہ کی طرف کوچ کر رہا ہوتا ہے۔ مزدلفہ کی طرف کوچ کر کے حاجی در حقیقت صبر کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ گو کے مواقیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ نماز مغرب کو ادا کیا جاتا، لیکن مومن و مسلمان جو ہوتا ہے اس کی نگاہ سورج کے چڑھنے پہ نہیں ہوتی، سورج کے ڈوبنے پہ نہیں ہوتی، روشنی کے ابھرنے پہ نہیں ہوتی، اندھیرے کے چھا جانے پہ نہیں ہوتی، اور مومن کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو کملی والے کے چہرہ مبارک پہ ہوتی ہے، کملی والے کی گفتار پہ ہوتی ہے، کملی والے کی رفتار پہ ہوتی ہے، کملی والے کی اداؤں پہ ہوتی ہے۔ مومن و مسلمان کی نگاہ اگر ہوتی ہے کملی والے کے اسوہ کامل پہ ہوتی ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کملی والے کی بات بھی حجت ہے، کملی والے کا قول بھی حجت ہے، کملی والے کا فعل بھی حجت ہے، کملی والے کی تقریر بھی حجت ہے، کملی والے کی ہدایت بھی حجت ہے۔ وہ اس بات کو جانتا ہے دنیا کے اندر ہر شخص غلطی کھاتا اور کھا سکتا ہے، لیکن غلطی سے پاک رب نے اگر کسی کو بنایا ہے کملی والے کو بنایا۔ حضرات گرامی قدر، وہی عمرہ کرنے والا اور وہی حج کرنے والا جب سعی کرنا شروع کرتا ہے تو سعی کا آغاز مروہ سے کرنے کی بجائے صفا سے اس لیے کرتا ہے، حالانکہ حاجیوں کی ایک بڑی تعداد اور عمرہ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد صفا کے دروازے سے انٹر ہونے کی بجائے پچھلی طرف سے مروہ کے دروازوں سے انٹر ہو رہی ہوتی ہے۔ صفا اور مروہ تو 2 پہاڑیوں کے نام ہیں اور ان کے درمیان چکر کر لگانا یہ سعی کا نام ہے۔ اگر مروہ پہاڑی سے پیچھے سے انٹر ہونے والا مروہ سے آغاز کر کے اپنے چکروں کو شروع کر دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے جس نے مروہ سے چکروں کا آغاز کیا اس نے حضور اقدس کے انداز کو نہیں ماننا، آپ کے اعتبار کو نہیں ماننا، آپ کی سنت کو نہیں ماننا، آپ کے کردار کو نہیں ماننا، اور جس نے صفا سے چکروں کا آغاز کیا اس نے در حقیقت کملی والے کے انداز کو ماننا ہے، کملی والے کی اداؤں کو ماننا ہے، کملی والے کی گفتار و رفتار کو ماننا ہے، اور جس نے کملی والے کی گفتار و رفتار کو ماننا ہے اس کی سعی تو عند اللہ مقبول ہے، اور جس نے اپنی منمانی کی ہے اس کی سعی عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر، کسی کے دل کے اندر حج کرنے کے دوران اور عمرہ کرنے کے دوران طواف کرتے ہوئے اس بات کا خیال آیا کہ یار بیت اللہ الحرام کتنی پیاری چیز کا نام ہے، اس کے کنارے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی وجاہت کتنی زیادہ ہے، یہ طواف کرتے کرتے اگر میں 7 کی بجائے 9 چکروں کو لگا لوں تو ایمانداری سے یہ بات کہیے یہ 9 چکر جو ہیں کیا عند اللہ مقبول ہو سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، وہ کیا چیز ہے جو 7 چکروں کو تو اللہ کی قربت کا جو ہے ذریعہ بنا دیتی ہے اور 9 چکروں کو عند اللہ ریجیکٹ کروا دیتی ہے؟ حالانکہ 9 چکر کاٹنے والے نے عمل زیادہ کیا ہے اور 9 چکر کاٹنے والے نے قدم زیادہ اٹھائے ہیں اور 9 چکر کرنے والوں نے ذکر الہی زیادہ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے 9 چکر لگانے والے نے وہ کام کیا ہے جو مصطفیٰ نے نہیں کیا، اور عند اللہ عمل کے مقبول ہونے کے لیے کام وہ ہونا چاہیے جس کے اوپر کملی والے کی مہر موجود ہو۔ حضرات گرامی قدر، کملی والے کی ادائیں یہ دین ہے، کملی والے کی گفتار یہ دین ہے، کملی والے کی رفتار یہ دین ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے اس بات کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ ادیب لکھے تو ادب بنے، نثر نگار لکھے تو نثر بنے،
شاعر لکھے تو شاعری بنے، خطیب بولے تو خطاب بنے، مقرر بولے تو تقریر بنے، کاتب لکھے تو کتابت بنے، اداریہ نویس لکھے تو اداریہ بنے، کالم نگار لکھے تو کالم بنے۔ لیکن میرا نبی وہ ہے ہر لفظ شریعت بنیا، ہر لفظ شریعت بنیا۔ جدو نبی نے زبان ہلائی، جس وقت مصطفیٰ کی زبان ہلتی ہے وہ بات شریعت بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ کائنات کی وہ واحد ہستی جس کی اتباع اس کی اتباع نہیں ہے بلکہ اللہ کی پیروی ہے، بلکہ اللہ کے احکامات کی پیروی ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس نے خطیب کی بات کو مانا اس نے خطیب کی بات کو مانا ہے، جس نے ادیب کی بات کو مانا اس نے ادیب کی بات کو مانا ہے، جس نے شاعر کی بات کو مانا اس نے شاعر کی بات کو مانا ہے، جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا ہے۔ لیکن ایک ہی شخصیت ہے جس نے اس کی بات کو مانا، اس نے فقط اس کی بات کو نہیں مانا بلکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے حضور اقدس کی بات کو مانا ہے، در حقیقت اس نے فقط آپ کی بات کو نہیں مانا بلکہ اللہ کی بات کو مانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہر شخص اپنی ضرورت اور تمنا کے ساتھ بولتا ہے، ہر شخص اپنی غرض و غایت کے ساتھ بولتا ہے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ اس لیے حضور کی بات حجت ہے، حضور کی بات دلیل ہے، حضور کی بات آئین ہے، حضور کی بات قانون ہے۔ جو ان کی بات کو مانتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، اور جس نے ان سے اپنے تعلق کو توڑ لیا وہ گمراہی کی دلدل میں اتر جائے گا۔ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم ہے محمد آپ رسولوں میں سے اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے بجا طور پہ کہا تھا کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آقا سے پوچھا گیا، کملی والے سے پوچھا گیا، رسول اللہ سے پوچھا گیا، بدر الدجا سے پوچھا گیا، شمس الضحیٰ سے پوچھا گیا، امام الاولین والآخرین سے پوچھا گیا، قیل ومن ابا۔ حضرت رسول اللہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی حوروں کی رفاقت سے انکار کر دے، کوئی غلمان کی خدمت سے انکار کر دے، کوئی حریر و دیبا کے لباس سے انکار کر دے، کوئی جنت کی مسجد ذرہ نگار سے انکار کر دے، کوئی اللہ کے دیدار اور اس کی رضوان سے انکار کر دے؟ حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری بات کو مانا ہے وہ جنتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، ہمیں اس حقیقت کو اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ حضور کی اتباع یہ جنت کا راستہ ہے، حضور کی اتباع یہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے، حضور کی اتباع یہ کامیابی کا راستہ ہے، حضور کی اتباع یہ سعادت کا راستہ ہے، حضور کی اتباع یہ فلاح کا راستہ ہے، حضور کی اتباع یہ بلندی کا راستہ ہے، حضور کی اتباع یہ عروج کا راستہ ہے، حضور کی اتباع یہ سکسیس کا راستہ ہے، اور آپ کی نافرمانی یہ فیلئر کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی حوالے سے انشاءاللہ اپنی چند معروضات کو، مزید معروضات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی آپ حضرات کے گوش گدار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شرف عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ حضرات گرامی قدر،
آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کی توجہ ملک میں جاری معاملات کی طرف مبذول کرواتا رہتا ہوں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ناموس کے حوالے سے ایک قضیہ اور ایک مسئلہ انتہائی غیر معمولی اہمیت کو اختیار کر چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ایک دور کے اندر آصف رضا علوی نے حضرت صدیق اکبر کو برا بلا کہا تھا اور پورے ملک کے اندر اس حوالے سے احتجاج کی ایک لہر پیدا ہو گئی تھی۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا تھا، اپنے نظریے کا اظہار کیا تھا، اپنے منشور اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کے اس عقیدے اور نظریے کے پر اعتراض کرنے والے؟ حضرات گرامی قدر، کسی کا عقیدہ اور کسی کا نظریہ اگر معاشرے کے اندر فساد کو پھیلانے کا سبب ہو تو اس عقیدے کا ابلاغ کسی طور کے پر درست نہیں ہوتا۔ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے تو معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کی ذاتوں کے پر حملہ کرنا یا ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، اس کا بھی جھوٹا سچا جواز وہ لوگ پیش کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو حریت فکر اور آزادی اظہار کا لمبردار سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ بالکل اٹل اور واضح ہے۔ جس طرح انسانیت کے تقدس کے لیے ڈیفیمیشنز کے لاس کو بنایا گیا اور عدالتوں کے تحفظ کے لیے حضرات گرامی قدر کنٹمپٹ آف کورٹ کے قوانین کو بنایا گیا، اسی طرح انبیاء رسول اللہ اور مقدسات کی شخصیت کے تحفظ کے لیے بلیسفیمی کے قوانین لازم ہونے چاہیے تاکہ ان زبانوں کو روکا جا سکے جو دریدہ دہنی کی تمام حدود سے تجاوز کرتے ہوئے مقدسات کے اوپر حملہ کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعوں کے مقتدر رہنما حامی نعیز صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کر کے معاشرے کے اندر انتشار و حلف شار پیدا کرنا کسی بھی طور کے پر درست نہیں ہے۔ حضرت قاضی حسین احمد صاحب اس وقت حیات تھے جب ملی یکجہتی کونسل نے ایک ڈاکومنٹ کو تحریر کیا۔ اس ڈاکومنٹ کے اوپر شیعہ نے، دیوبندی نے، بریلوی نے اور اہل حدیث کے علماء نے دستخط کیے کہ تنقیص صحابہ حرام ہے اور تکفیر صحابہ کفر ہے۔ جس ڈاکومنٹ کے اوپر شیعہ سنی علماء نے دستخط کیے وہ ڈاکومنٹ آج معاشرے کے اندر امن و امان کی ضمانت دیتا ہے اور بقائے باہمی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ دستاویز اور چارٹر ہے۔ حضرات گرامی قدر، مغرب کے اندر جب بھی تہذیبوں کے تصادم کے امکانات پیدا ہوتے ہیں وہ اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب قرآن مجید کے صفحات کی بے حرمتی کرنے کی بات ہوتی ہے یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کسی بھی طور کے اوپر بات نہ روا ہے، نہ جائز ہے، نہ درست ہے کہ مقدسات کی توہین کو کسی نہ کسی بہانے کے ساتھ، ہیلے کے ساتھ کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے دور کے اندر بھی ناموس صحابہ بل کو پنجاب اسمبلی سے منظور کیا گیا، لیکن ایک سازش کے تحت گورنر پنجاب کے دستخطوں سے قبل ہی اس کو روک لیا گیا۔ بعد میں مولانا عبدالاکبر چترالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرمائے، انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر ناموس صحابہ بل کو پاس کروایا اور سینٹ کے اندر اس کے پاس ہونے کا بھی مرحلہ باقی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ان زبانوں کو روکا جائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقیص کرتی ہیں یا ان کی تکفیر کے راستے پہ چلتی ہیں۔ لیکن دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے، ایک رافضی ایک عرصے سے سنی مسلمان بن کر جہلم کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام کے اوپر غلط قسم کے الزامات لگاتا اور ان کی ذاتوں کی کریکٹر اسیسینیشن کے اندر مصروف رہتا۔ مسند احمد کی ایک حدیث کا حوالہ دیا جو منکر ہے، جو ضعیف ہے، اور اس کا حوالہ دے کے یہ بات کہنے لگا اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ کو ظالم کہا گیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، مسند احمد کی اس حدیث کے اندر سیدہ عائشہ کے لیے ظالم کے الفاظ موجود نہیں ہیں، بدبخت کے الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن وہ بدستور اس بات کے اوپر ضد کرتا ہے۔ ہم نے اس کو کئی مرتبہ مناظرے کا چیلنج دیا، کئی مرتبہ مباہلے کا چیلنج دیا، لیکن بزدل اتنا ہے کہ گیدڑ کی طرح میدان سے بھاگ جاتا ہے اور چھپ چھپا کر وسواس الخناس کی طرح انسانوں کے عقائد کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، تو نے سید عائشہ کو ظالم کہا، حدیث سے اس بات کو ثابت کر، ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن سیدنا رسول اللہ کے ساتھ آپ کے ممبر مبارک کے اوپر موجود تھے، حضرت رسول اللہ کے پہلو مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سیدنا حسن کے چہرہ مبارک کو دیکھ کے کہتے ہیں، ان نبنی ہادا سید،
میرا یہ نواسا سردار ہے، اللہ میرے اس نواسے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان، دو عظیم گروہوں کے درمیان، چل مرزا جہلمی کے ترجمے کے مطابق دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے سیدنا حسن نے سرداروں والا کام کیا۔ بخاری شریف کی 2704 حدیث کے مطابق حضرات گرامی قدر، لیکن حدیث مار کو پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس بات کا جو ہے وسوسہ دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ اور ان کا گروہ جہنمی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جنگ صفین پہلے ہوئی تھی، صلح حسن بعد میں ہوئی تھی۔ صلح حسن جب ہوئی تھی جنگ صفین کے بعد، تو حضرت رسول اللہ نے اس کے بارے میں کہا تھا حسن جو ہے وہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ گویا کہ جنگ صفین سے گزر جانے کے بعد بھی جس وقت سیدنا حسن نے سیدنا امیر معاویہ کے سپرد امت کے معاملات کو کر دیا، اس وقت بھی سیدنا امیر معاویہ کا گروہ اسی طرح مسلمان تھا جس طرح ان کے مد مقابل گروہ مسلمان تھا۔ آج سے کئی برس قبل مرزا جہلمی نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ سیدنا حسن نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے گویا کہ سیدنا امیر معاویہ کی توثیق کی تھی، اور آج کے دن جو سیدنا امیر معاویہ کو معاذ اللہ جہنمی ثابت کرنا چاہتا ہے، اس کو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا رسول تو ان کو مسلمان کہے، اور اللہ تبارک و تعالی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کے تحت اللہ ان کو مومن کہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں لب کشائی کرنے والے؟ اللہ نے قرآن مجید میں 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ ایک جماعت مہاجرین کی جماعت ہے، ایک جماعت انصاریوں کی جماعت ہے۔ مہاجر وہ جنہوں نے اپنے گھر بار کو اللہ کے رضا کے لیے چھوڑا، اور انصاری وہ جنہوں نے اپنے پاس آنے والوں کے لیے اپنے گھر بار کے دروازوں کو کھولا۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آنے والے مومن، جن کے اندر تابعین بھی شامل ہیں، تبع تابعین بھی شامل ہیں، اور آج تک کے مسلمان بھی شامل ہیں، ان کا قول کیا ہونا چاہیے؟ والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ الفاظ بولتے ہیں ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کو بھی معاف کر دے جو دنیا میں ہم سے قبل ایمان سے اوپر رخصت ہوئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں کے اندر ہم سے پہلے چلے جانے والے مومنوں کے بارے میں کینے کو پیدا نہ کر۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ ہم تجھے رؤوف بھی سمجھتے ہیں، ہمارے پروردگار تو رحیم بھی ہے۔ گویا کہ اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ حضرت علی اور معاویہ کے بارے میں بغض مت رکھنا۔ مشاجرات صحابہ کے باوجود بھی سیدہ صدیقہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا زبیر ابن عوام اور سیدنا علی کے لشکر کے بارے میں بغض نہ رکھنا۔ علی کون ہے؟ علی فاتح حیبر ہے۔ علی کون ہے؟ علی اسد اللہ الغالب ہے۔ علی کون ہے؟ علی فاتح، علی قاتل مرہب ہے۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ علی کون ہے؟ جس کی اہلیہ فاطمہ ہے۔ علی کون ہے؟ جس کے ساتھ ہر مومن و مسلمان محبت کرتا ہے۔ علی کون ہے؟ جس کا بغض منافق کے دل کے اندر موجود ہے۔ معاویہ کون ہے؟ معاویہ حضور کا برادر نسبتی ہے۔ معاویہ کون ہے؟ ام حبیبہ کا بھیا ہے۔ معاویہ کون ہے؟ جس کو امام بخاری نے امیر المومنین کہا۔ معاویہ کون ہے؟ جس کو عبداللہ ابن عباس نے فقیہ کہا۔ معاویہ کون ہے؟ جو مسلمانوں کا امیر البحر ہے۔ معاویہ کون ہے؟ جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ معاویہ کون ہے؟ جو حضور سے روایات کو بیان کرنے والا ہے۔ علی ہمارے دل کی دھڑکن ہے۔ علی کا رتبہ بلند ہے۔ معاویہ کا رتبہ علی کے مقابلے کے اوپر نہیں ہے، لیکن معاویہ بھی حضور کا صحابی ہے، معاویہ بھی حضور کا ساتھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب تک ہم زندہ ہیں علی المرتضیٰ کی شان اقدس کو بھی بیان کرتے رہیں گے، اور معاویہ کی صحابیت کو بھی زندہ باد کہتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور جو شخص حضور کے کسی ساتھی کی ذات اقدس پہ حملہ کرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے پہنچا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، کیا مرزا جہلمی کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مرزا جہلمی کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اور مرزا جہلمی، تو نے اہل حدیث کو گالی دی، تو نے کہا وہابیو منحوسو، وہابیو بغیر تو، وہابیو خنزیر کا گوشت کھانے والو،
مرزا جیلمی تہذیب اور شائستگی کے لمبردار اور اخلاقیات کے لمبردار اور ظاہری طور پہ فرقہ پرستی کے دشمن، بدترین فرقہ پرست انسان ہے جو اہل الحدیث کو گالی دے، جو دیوبندیوں کو گالی دے، جو علماء بریلی کو گالی دے، جو رسول اللہ کی شان اقدس میں بے ادبیاں کرے، جو اس کے منہ میں آئے اس کے اوپر بک دے، ایسا بندہ دین کا جو ہے اس کو بلاغ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انجینئر آپ مجھے یہ بات بتلائیے، ڈگری کے بغیر نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر ڈگری کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن مرزا جیلمی وہ نکما نالائق انسان ہے جو قرآن مجید کا ناظرہ ترجمہ بھی نہیں کر سکتا۔ فقط اس بات کے اوپر مناظرہ کر لے، 10 آیتیں میں تجھ سے پوچھوں گا کہ قرآن کے کس مقام پہ آئی ہیں، 10 آیتیں تو مجھ سے پوچھ قرآن کے کس مقام پہ آئی ہیں، میں اس بات کا چیلنج دیتا ہوں ان 10 آیات کا جواب بھی مرزا جیلمی نہیں دے سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر کوئی غیر معروف گستاخ ہو، اگر اس کو سزا ملنی چاہیے تو کیا مرزا جیلمی کے اوپر بھی قانون لاگو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، کل جیلم کے اندر مرزا جیلمی کی گرفتاری کے حوالے سے احتجاجی اجتماع ہو رہا ہے، وہاں پر موجود ہمارے ساتھیوں کے احتجاج میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ مرزا جیلمی کو کیفر کردار تک پہنچانے اور قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر یہ بات بھی بتلا دیں، ذاتی دشمنی کوئی بھی نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ماورائے عدالت اقدامات کے لیے، میں نے کہا اختلافات تو ہیں لیکن ماورائے عدالت اقدامات کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے۔ ہر شخص کو ڈانٹا، ہر شخص کو روکا، ادب سے رہو، تمیز سے رہو، دائرہ کار میں رہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے قانون اور عدالتوں کا راستہ موجود ہے، عدالت اور قوانین کے ذریعے انشاءاللہ تجھے عمر قید کی سزا دلوا کے چھوڑیں گے، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے، اس لیے کہ بہت بڑا بگوڑا ہے، گیدڑ ہے، پکا چوہا ہے، سامنا نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تجھے جیل کی سزاؤں کے پیچھے پہنچایا جائے گا، اور تیری گستاخانہ جو الفاظ اور تیرے جو بکواسیات ہیں ان کے اوپر پٹا تجھے ڈالا جائے گا۔ کیا تو معاشرے کے اندر اس بکواسیات کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے کہ محرم کے اندر جو اٹھے حضرت عائشہ کو گالی دے، حضرت طلحہ کو گالی دے، زبیر ابن عوام کو گالی دے، انہیں جہنمی کہے، انہیں باغی کہے، امیر معاویہ کو گالی دے؟ پھر کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر فساد ہوگا، معاشرے کے اندر حلف شار ہوگا۔ اس حلف شار کی بنیاد ڈالنے والا یہ مرزا جیلمی جو بقائے باہمی کو کچل رہا ہے، جو معاشرے کے اندر امن و امان کا دشمن ہے، جو معاشرے کے اندر فساد کو پیدا کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ اس کو پٹا ڈال کے چھوڑیں گے، اس کو لگام ڈال کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ اس کو جیل کے اندر پہنچا کے چھوڑیں گے۔ جب گریزاں ہوگی آہر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صفوں کو درست کر لیں، قدموں کے ساتھ قدم مل، اپنی شلواروں کو ہمیشہ ٹخنوں سے اونچی رکھا کریں۔